ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال و دولت موجود تھا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ مدینہ کے راستے سے گزرنا تھا، جبکہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ مدینہ والے اس قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں، اور مسلمان اس قافلے پر اس لیے حملہ کرنے والے تھے کہ غزوہ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور مکہ والوں نے ان کی زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز بیچ دی اور اس پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان ابو سفیان کے قافلے پر اس لیے حملہ کرنے والے تھے کہ اس میں زیادہ تر پیسہ اور سامان مسلمانوں کا ہی تھا جو مکہ والوں نے لوٹ لیا تھا۔ ابو سفیان نے مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے ایک قاصد بھیجا اور خود مدینے والا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے سے مکہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ وہ قاصد جیسے ہی مکہ پہنچا، اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے گھوڑے کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس زمانے میں خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ان کا طریقہ تھا۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا، حملہ کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا 300 سے اوپر ہے۔ ابو جہل نے کہا، ہم 1000 کی فوج لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ قاصد نے کہا 2 یا 3 ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا، ہم 100 گھڑ سوار لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا، مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ قاصد نے کہا تقریباً 70 اونٹ ہیں۔ ابو جہل نے کہا، ہم 170 اونٹ لے کر مسلمانوں کے خلاف جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ قافلہ تو بچ چکا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا، ہمارا قافلہ تو بچ گیا ہے، اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مختصر سی فوج کے ساتھ بدر پہنچ چکے تھے۔ آپ نے بدر کے کنوؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا اور پانی کے سب کنویں اپنے قبضے میں لے لیے۔ بدر میں جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ابو جہل کی فوج میں سے عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے؟ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمیں تو اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا۔ پھر مسلمانوں کی صفوں میں سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر آئے۔ کفار کی طرف سے لڑنے والے تینوں سردار مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے حضرت عبیدہ صرف زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہماری فوج کفار کے مقابلے بہت چھوٹی ہے، اس لیے انہوں نے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابو جہل نے اپنی پوری فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو چند منٹوں میں شکست دے دیں گے، لیکن ابو جہل کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے ایک ایک بندے نے 5 کافروں کو مارنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی یہ بہادری دیکھ کر کفار کی فوج پیچھے ہٹ گئی اور پریشان ہو گئے کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم انہیں ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پائے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی جگہ کو بدلا اور تازہ دم لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج کو بدر چھوڑنے پر مجبور کر دیا،
ابو جہل سمیت مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور مکہ میں سارے لوگ جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ہرایا تھا۔ اس وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو لوگوں نے ان کی بات پر یقین ہی نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں یقین ہونے لگا کہ ہم یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنا مقام ہار چکے ہیں۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 لوگوں کی فوج کو جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔